فذكر بالقرآن من يخاف یا ایھا الناس، اب قرآن مجید کی دعوت آ رہی ہے، لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس کے ذریعے سے پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے کھلانے کو، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے ساتھ مد مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی کوئی ایک ہی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ 1400 سال سے چیلنج موجود ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو بھی اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ، اور 1400 سال سے آج تک کوئی ایک بھی صورت بنا کر پریزنٹ نہیں کی گئی۔ یعنی کچھ لوگوں نے کہا یہ کیڑی گل ہے، کاغذ مانگے، قلم مانگے، ذرا تخلیہ مانگا، لیکن کچھ پروڈیوس کر کے لا نہیں سکے، دماغ گھوم گیا، جب داخل ہوئے دروازہ کھول کر تو بس کچھ بکھرے ہوئے اوراق ملے، لیکن کوئی پوری صورت، یعنی جو چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے وہ سورت کوثر ہے، 3 آیات پر مشتمل، یہ بھی آج تک پروڈیوس نہیں کی جا سکی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکے، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی جائے گی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، کیا خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ہر مرتبہ جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے کہ جو ہمیں پہلے بھی کھلایا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیونکہ وہ ملتا جلتا ہوگا، یعنی جب وہ کھائیں گے تو محسوس کریں گے کہ نہیں، لگتا تو کیلا ہی تھا لیکن یہ تو کوئی اور ہی شے ہے، لگتا تو انار ہی تھا لیکن یہ تو کوئی اور ہی شے ہے، لگتا تو سیب ہی تھا لیکن یہ تو کوئی اور ہی شے ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ اسپاؤسز ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ ازواج کا ترجمہ اسپاؤس میں نے کیا ہے، لیکن مراد جو ہے اس سے فیمیلز ہی ہیں، قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم جیومیٹری میں بات کرتے ہیں نا، کمپلیمنٹری زاویے، کمپلیمنٹری اینگلز، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس 60 درجے کا زاویہ موجود ہے، اب 90 کرنے کے لیے 30 کی ضرورت ہے، یعنی وہ جس سے کوئی زاویہ جو ہے وہ پورا ہو جائے تو اس کو کمپلیمنٹری کہا جاتا تھا۔ تو مرد اور عورت دونوں اپنی اپنی جگہ پورے ہیں، جو ایک دوسرے کے معروف کام ہیں وہ ایک کر لیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈرائیونگ مردوں کا کام ہے، اب عورتیں بھی کر کے دکھا رہی ہیں، ہوائی جہاز بھی چلا کے دکھا رہی ہیں۔ صفائی سمجھا جاتا تھا کہ عورتوں کا کام ہے، مرد بھی کرتا ہے، جب بھی لارج اسکیل پر کرنی ہو مرد کرتا ہے۔ کھانا پکانا عورتوں کا کام سمجھا جاتا تھا،
لارج اسکیل پر مرد ہی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو نہ مرد اپنے طور پہ کر سکتا ہے نہ عورت اپنے طور پہ کر سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریپروڈکشن. اولاد پیدا کرنے کے لیے مرد عورت کا محتاج ہے اور عورت مرد کی محتاج ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کا زوج ہیں، تو اس کی جمع ازواج ہے. لیکن قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ فیمیلز ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا، نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر یا اس سے بھی کم تر شے کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے رب نے یہ مثال بیان فرمائی ہے تو وہ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا بھی دیتا ہے بات. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے یا کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے کہنا کیا چاہتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرے گا. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی مثال کے ذریعے سے بہتوں کو راستہ بھی دکھائے گا. یعنی اگر انسان ایمان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولے گا، اور اگر انسان اس کا انکار کرے گا، کٹ حجتیاں کرے گا، تو پھر اس پر وہ بات کبھی نہیں کھلے گی. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن اللہ نہیں گمراہ کرے گا مگر نافرمانوں کو. من حرامی ہجتا ٹیر، کہ جس کے من میں نافرمانی ہوگی وہی یہ سوال کرے گا نا کہ مطلب کیا ہے اس کا. لیکن ایمان والا جو ہے وہ اس میں سے راہ تلاش کرے گا، حکم اللہ کا ہے، مثال اللہ نے دی ہے، غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ مثال کھول دے گا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کون ہے یہ لوگ؟ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، مضبوطی سے عہد باندھ لینے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک بہت اہم شے جو ہے وہ رحم رشتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے بھائی بھائی کو لڑا کر، میاں بیوی کو لڑا کر، ماں بیٹے کو لڑا کر. تو یہ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو، بہرحال ہدایت سے محروم رہیں گے. ہدایت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت ڈالتا ہے، اس کو صحیح راہ سجھاتا ہے. اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو علم بے شک جتنا مرضی آ جائے، ڈاکٹریٹ بھی کر لے، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کر لے، لیکن ہدایت اسے نہیں ملے گی. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بھلا اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کے حضور لوٹائے جاؤ گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ ہی تو ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. یعنی ہم ایک نظر دوڑائیں تو اس زمین پر کیا کیا چیز ہے ہمارے فائدے کے لیے. ایک تازہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے. کتنے ہی پودے ہیں جو ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی استعمال کرتے ہیں. پودے آکسیجن پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم وہ آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں. اس کے علاوہ کتنے ہی جانور ہیں
کہ جن پر ہم سواری کرتے ہیں، اور کتنے ہی جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اور کتنے ہی جانور ہیں کہ جو کچھ اور جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور پھر بالفعل وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ پانی ہمارے کام آتا ہے، ہوائیں ہمارے کام آتی ہیں، سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے، چاند ہمارا خدمت گار ہے۔ تو زمین پر سب کچھ ہے، تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ ثم استوى الى السماء، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین پر سب کچھ پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے آسمان کا کنٹرول سنبھالا۔ فسواہن سبع سماوات، اور اس کو ارینج کر دیا 7 آسمانوں کی شکل میں۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس آن ایوریج ہر 7-8 پاروں کے بعد ضرور آتا ہے۔ یہ سب سے پہلے آ رہا ہے یہاں پر 4تھے رکوع میں پہلے پارے کے، پھر آئے گا سورۃ اعراف میں آئے گا، پھر 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں آئے گا، پھر 15ویں 16ویں پارے میں اس کے گلمپس ہوں گے، اور پھر 23ویں پارے میں وہ آئے گا سورۃ صاد کے اندر۔ لیکن سب سے زیادہ تفصیل سورہ اعراف میں ہے، وہاں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی ہم ترجمہ کر کے گزریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑی باعزت مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں کی طرف پیغام رسانی کا کام بھی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ہواؤں کے چلانے والے بھی فرشتے ہیں، بارشوں کے برسانے والے بھی فرشتے ہیں، اور موت سے دوچار کرنے والے بھی فرشتے ہیں، اور اسی طرح اس زمین کے اس سارے کائنات کے خاتمے کا اعلان کرنے والے بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، اور دوبارہ انسانوں کے جی اٹھنے کا اعلان کرنے والے بھی حضرت اسرافیل ہیں، تو ان کا بڑا مقام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ٹائم ان کے سامنے ڈسکلوز کیا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو ان کی جو ذہنوں میں ایک ایزمپشن تھی اس کو ٹھیس پہنچی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے کام ہمارے ذمے لگا چکا ہے، تو شاید ہم ہی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہیں فوراً ایک تحفظ ہوا، اور ان کے ٹھیس پہنچی تو اس پر انہوں نے اپنے تحفظ کا اظہار کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بتایا تو تھوڑی تفصیل بھی بتائی ان کو کہ اس کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو میرا فرما بردار بنے، چاہے تو میرا ناشکرہ بنے، چاہے تو مجھے مان لے، چاہے تو میرا انکار کر دے۔ تو جب بھی آپ اختیار دیتے ہیں تو پھر اختیار عام طور پر غلط استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو بغاوت کی ٹینڈنسی ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ کیا تو زمین پر پیدا کرے گا اس کو جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، یعنی کچھ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر وہ نام پیش کیے فرشتوں کے سامنے کہ اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو تو بتاؤ پھر یہ نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے جس کا علم تو نے ہمیں دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں بتاؤ نا ذرا نام ان چیزوں کے۔ فلما انباہم باسمائہم، اور جب آدم نے وہ سارے نام ان کو بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تم سے کہتا نہ تھا
کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ بھی جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کون تھا؟ ابلیس ایک جن تھا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا، اور لیکن بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت زیادہ حمد کرنے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا تھا۔ تینوں پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، عبادت گزار، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اور بہت علم والا تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا تھا۔ اب فرشتوں کو بھی یہ غلط فہمی تھی کہ نیکسٹ ٹو گاڈ ہم ہیں، اور جو بھی ان کا بھی استاد تھا، ظاہر ہے اس کا اور بھی دماغ خراب ہونا چاہیے، اور وہ تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا نائب میں ہی ہوں، لہذا سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہوئی، اور اس نے، فرشتوں نے تو فوراً سرنڈر کر دیا، اس نے کہا نو وے، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا یا ناشکروں میں شامل ہو گیا۔ کفر کے دونوں معنی ہیں۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں میاں بیوی جنت میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، یعنی بائبل کی جو اس وقت بائبل ہے اس میں سارا کا سارا جو الزام ہے وہ حضرت حوا السلام علیہا کو دیا گیا ہے، اور نوٹ کیجئے گا کہ انگریزی میں ایو حضرت حوا کو کہتے ہیں اور ایول برائی کو کہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بالآخر نکلوا دیا ان دونوں کو اس جگہ سے جہاں پر وہ عیش و آرام سے رہ رہے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانہ بھی ہے اور برتنے کا سامان بھی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان الفاظ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب اترو یہاں سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، یہاں مراد ہیں نبی میرے بھیجے ہوئے آئیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو کوئی بھی میری اس رہنمائی کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ اسے کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ ڈر ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے ماضی کا، پاسٹ کا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جو میری آیات کا انکار کریں گے اور انہیں جھوٹا قرار دیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہوں گے، دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت تھی وہ یہاں پر مکمل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریپلیس کر رہے تھے بنی اسرائیل کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل 2500 سال تک نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا،
حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا. 2500 سال کے بعد اس خاندان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، یہ سب نام ہمارے جانے پہچانے نام ہیں. یہ چاروں نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ. تو بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب کی اولاد، یعقوب کے بیٹے. تو اس خاندان میں چونکہ 2500 سال تک نبوت رہی، تو اب وہ بھی اسی زوم میں مبتلا تھے شیطان کی طرح کہ بس ہم ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے نمائندے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے تو پھر ان سے وہ جو حسد تھا وہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ آخری نبی اتنی فضیلت والا یہ ہم میں کیوں نہیں آیا. لہٰذا انہوں نے پہچاننے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا.